بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ نمل کے بعد مضامین کے حوالے سے اور اس کے بعد مختصر دعا آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اپنی چند گزارشات کو رکھوں گا۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت کا ذکر کیا، اور اس حکومت کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات کا ذکر کیا۔ جب اس بات کے اوپر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً مادی نعمتوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مادی نعمتیں روحانی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایک پلڑے میں علم کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں حکومت کو رکھا جائے تو علم کا پلڑا بھاری ہے، حکومت کا پلڑا ہلکا ہے۔ آج کل اس حوالے سے لوگوں کے اندر بہت افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ لوگ سیاستدانوں کو، پارٹی لیڈروں کو، حکمرانوں کو وہ مقام دیتے ہیں جو علماء کو نہیں دیتے، حالانکہ وہ حاکم جو غیر عالم ہو وہ عالم دین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ایک عالم بھی ہو اور حاکم بھی ہو تو یہ تو نور علی نور کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ ہوں، یہ سارے کے سارے علماء بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوہری شان عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم دین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو اس موقع پہ اس نے الزامی طور پہ یہ بات کہی کہ اہل سنت کے لوگ اپنے حکام کے یہاں پر علم کی صلاحیت اور خصوصیت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو میں نے اس موقع پہ یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ ہم حضرت صدیق، حضرت فاروق اور حضرت عثمان کو عالم مانتے ہیں، چاہے آپ تسلیم کریں نہ کریں۔ تو اس موقع پہ انہوں نے جواب میں کہا یہ بات درست ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان عالم تھے، لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ کی ذات کا تو انہوں نے ان کے علم کی نفی کی۔ تو میں نے اس موقع پر بڑی مروت کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ ان کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عالم حضرت حسن نے بطور امیر قبول کیا تھا۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہونے کے باوجود بطور امیر ان کو قبول کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کی نسبت سیدنا حسن کے ساتھ ہے تو آپ کو بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور رہنما قبول کرنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی قدر بات کہنے کا مقصود یہ ہے کہ مادی نعمتوں کے مقابلے کے اوپر جو روحانی نعمتیں ہوتی ہیں ان کا درجہ بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کو باقاعدہ طور پہ حکومت کا ایک کرائیٹیریا کے طور کے اوپر بھی پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو یہ بات کہنے لگے کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کیجئے جس کی زیر قیادت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو حضرت شمعیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ چن لیا ہے، بطور لیڈر اور قائد چن لیا ہے۔ تو وہ یہ بات کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، وہ ہمارا لیڈر کیسے ہوگا جبکہ اس کے پاس تو مال کی فراوانی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت شمعیل علیہ السلام نے ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے شبہ کا بڑے احسن انداز میں ازالہ کیا، کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، اور کیا ہوا اس کے پاس مال نہیں، علم اور طاقت تو ہے۔ اگر علم ہوگا تو مقدمات کے اندر، تنازعات کے اندر سچائی کے راستے کو بھانپ لینا حاکم وقت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، اور اگر طاقت ہوگی ڈیسیژن لینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر امت کے زوال کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے قائدین اور لیڈروں کے اندر علم کی صلاحیت کو اور اس کی عدم موجودگی کو، اس کی بات کو ہم نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا کہ اس میں علمی صلاحیت نہیں تو کیا ہوا،
اس وقت سے ہمارے معاملات بگاڑ کا شکار ہیں، اس لیے کہ ایک انسائٹ ہوتی ہے، ایک وزڈم ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے، ایک دانائی ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے اس شخص کے دماغ کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے۔ جب انسان علمی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو چیزوں کے درمیان ججمنٹ کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، ان کو انالائز کرنا، ان کے بارے میں صحیح رائے کو قائم کرنا، تنازعات کے درمیان صحیح فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے باتیں مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچہ مثالی حکومت اگر کی ہے خلفائے راشدین نے کی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا تھا، وہ اس علم کی روشنی کے اندر چیزوں کو بڑی جلدی جج کر جایا کرتے تھے اور صحیح اور درست فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ایک خط لکھا جس کے الفاظ تھے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں کل بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آئی ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کے اندر اللہ نے 2 مرتبہ بسم اللہ کو نازل فرما دیا تو 114 مرتبہ کل تعداد بسم اللہ کی ہو گئی۔ وہ حد جو ہے وہ ملکہ سبا کے پاس پہنچایا گیا۔ ملکہ سبا بڑی ہی ذہین تھی، حد کو دیکھ کے پہچان گئی یہ بہت بڑی شخصیت نے میرے نام حد لکھا ہے۔ کہنے لگی اپنے درباریوں کو، اپنے مصاحبین کو مخاطب ہو کر اس حد کا کیا جواب دیا جائے؟ تو اس کی بستی کے لوگ یہ بات کہنے لگے ملکہ حکم کر، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، اگر کوئی ہمیں دھمکی دے گا ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ بڑی سیانی تھی، کہنے لگی بادشاہ جس وقت کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں بستی کو تلپٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کے لوگ نیچے ہو جاتے ہیں اور نیچے کے لوگ اوپر ہو جاتے ہیں، اس لیے بڑے بادشاہوں کا مقابلہ کرنے سے کترانا چاہیے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گفٹ کو روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گفٹ کو دیکھا، ہدیے کو دیکھا، اللہ نے مجھے بڑا کچھ عطا کیا ہے، یہ سمجھتی ہے اس کے ہدیے کے نتیجے کے اندر ہم اپنی توحید کے بارے میں جو درد ہمارے دل میں موجود ہے اس درد کو تبدیل کر لیں گے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، او میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو اس جگہ جلد از جلد پہنچائے؟ ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا، کہنے لگا میں آپ کے اس دربار کے برخاست ہونے سے قبل ملکہ سبا کے تخت کو یہاں پر پیش کر دوں گا، لیکن دربار میں اللہ کے اسماء کا، اللہ کی کتاب کا اور اللہ کی صفات باری تعالیٰ کو جاننے والا ایک بہت بڑا عالم موجود تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے حکم کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ملکہ سبا کے تخت کو یہاں پر آنن فانن حاضر کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ویسا ہی ہوا، ملکہ سبا کا تخت آنن فانن حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ ملکہ کی جو اس کے ذہن کے اندر جو ایک گتھی تھی، جو الجھن تھی، اس کو نکالنے کے لیے آپ نے ملکہ سبا کے تخت میں آلٹریشن کی، اس کو ملکہ سبا کے سامنے پیش کیا، اس سے کہا کیا تم اس چیز کو پہچانتی ہو؟ آلٹریشن کے باوجود ملکہ سبا یہ بات کہنے لگی بالکل پہچانتی ہوں، یہ میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے ابھی ملکہ سبا کے عقل و شعور کے جاگنے کا وقت نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر بڑے خوبصورت اور بڑے غیر معمولی حصے بنے ہوئے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے دور کے اندر بھی تعمیرات کے فن کے اندر جو باتیں حضرت سلیمان کے دربار کے حوالے سے ملتی ہیں اس عروج کا آج بھی وجود نہیں ہے جو سیدنا سلیمان کے دور میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ایک حصہ ایسا تھا جس میں شیشے کا جڑاؤ اتنا پائیدار تھا اور اتنا نفیس تھا کہ شیشے کی ٹکڑیوں کے جڑاؤ کے باوجود کہیں پر کسی کوئی جوڑ وہاں پر نظر نہیں آتا تھا اور دیکھنے والی آنکھ کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا پانی کھڑا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو کہا قیل الحدہ للسرحہ کہ اس فرش کے اندر تو داخل ہو۔ اب ملکہ سبا نے جس وقت اس فرش کو دیکھا فلما راتہ حاسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، یہ گمان کرنے لگی کہ پانی کھڑا ہے تو اپنی پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا کہ کہیں پانی کی چھینٹ میرے کپڑوں کو گیلا نہ کر دے۔ حضرات گرامی قدر اسی لمحے
جب اس نے اپنی پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھایا، حضرت سلیمان نے آواز لگائی انہو سرہم ممرد من قواریر، یہ ملکہ جس کو تو پانی کا فرش سمجھ رہی ہے، یہ پانی کا تالاب نہیں بلکہ شیشہ جڑا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سلیمان نے گویا کہ اس کو میسج دیا، جس طرح تو شیشے اور پانی کے درمیان فرق نہیں کر سکی، اسی طرح تو نور حقیقی اور سورج کی روشنی کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکی۔ جس طرح تو شیشے اور پانی کے درمیان الجھاؤ کا شکار ہو گئی، اس لیے سورج کی عطائی روشنی اور اللہ کی حقیقی نورانیت کے درمیان تفریق سے تو قاصر ہو گئی۔ ملکہ حضرت سلیمان کے اشارے کو بھانپ گئی اور الفاظ کہے تو کیا کہے، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ بڑا ہی ظلم کیا، جو علی کل شیء قدیر کے ہوتے ہوئے، جو وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے، جو احد اور واحد کے ہوتے ہوئے میں سورج کے سامنے جھک گئی۔ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور آج میں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر دعوت اسلام اور ایمان کو قبول کرتی ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس واقعے کے اندر اس بات کا اشارہ موجود ہے، جو دانا، عقل مند، پر حکمت اور صاحب بصیرت دائی ہوتا ہے، وہ انٹلیکچوئل لیول کو ایڈریس کرتا ہے، کسی کی ذہانت و فطانت کو ایڈریس کرتا ہے، اور ایک ہی دلیل کے اوپر جمے رہنے کی بجائے مختلف طرح کے دلائل کو لا کر اگلے بندے کو چپ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور لاجواب کر دیتا ہے۔ ایک وقت تھا حضرت موسیٰ دربار فرعون میں آئے تو فرعون نے پوری قوم کو سیدنا موسیٰ کے خلاف برگشتہ کرنے کے لیے بڑا ہی عجیب سوال کیا، کہنے لگا فما بال القرون الاولی، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہہ سکتے تھے وہ سارے گمراہ تھے، جہنمی ہیں، لیکن ہونا کیا تھا؟ یورش وبا ہو جانی تھی، فتنہ و فساد ہو جانا تھا، اور اگر کہتے وہ جنتی تھے تو اپنی رسالت کا اور اپنے پیغام کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جانا تھا۔ اگر وہ جنتی تھے تو ہمیں کس بات کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے؟ لیکن سیدنا موسیٰ نے جواب دیا تو کمال دیا، کہنے لگے علمھا عند ربی فی کتاب، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کے انجام کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے، تو اپنی بات کر۔ حضرات گرامی قدر، فرعون وہاں پر لاجواب ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جب حضرت ابراہیم دربار نمرود میں آئے تھے تو ایسے عالم میں آپ نے کہا تھا، اس نے کہا اللہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار عالم وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے۔ کہنے لگا آنا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے دلیل تو میری قطعی اور حقیقی ہے، لیکن اس کے اندر تعویل کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے دلیل محکم کو پیش کیا، کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہنے لگا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ نمرود کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموش ہو گیا، اس کو چپ کرنا پڑ گیا۔ چنانچہ اصول تدریج کے تحت اور نفسیات کے اوپر گہری نظر رکھنے کے تحت یہ ہر دائی کے لیے بات ضروری ہے، جس وقت وہ کوئی بات کہتا ہو اس کو اس کے اندر وزڈم اور حکمت کو ضرور شامل کرنا چاہیے تاکہ اگلے بندے تک پیغام قطعیت کے ساتھ کنوے ہو جائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا بھی ذکر کیا اور اعلان فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں مخفی اور غائب ہیں ان کو فقط پروردگار عالم جانتے ہیں۔ اللہ 7ویں پارے میں کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کے خزانوں کی چابیاں فقط پروردگار عالم کے پاس ہیں۔ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، جن کو پروردگار عالم کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اللہ کا علم کتنا وسیع ہے اور اس نے کس انداز میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس نے ہزاروں جنگلات کو پیدا کیا اور ہزاروں جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا اور کروڑوں درختوں کے پر رفع پتوں کو پیدا کیا
اور اعلان کیا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور زمین کے اوپر کسی ایک درخت سے گرنے والا پتا بھی اگر گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے اور اللہ کے علم کے ساتھ گرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا پیغام توحید کا پیغام، قرآن مجید کی دعوت اللہ کی وحدانیت کی دعوت، قرآن مجید کی دعوت جنت کی دعوت، صراط مستقیم کی دعوت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغام قرآن کو سمجھنے اور اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سری گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جلوت و خلوت گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کے اوپر مغفرت اور رحمت کا نزول فرما۔ اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نفسیاتی عوارض کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب سے شیطانی اثرات اور شیطان کے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔